انسان جب قیمتی ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ بہت سی آگ سے، بہت سے مراحل سے، مشکل سے گزرتا ہے اور پھر وہ کارآمد ہوتا ہے. اور جب وہ جلتا ہے نا، جب آگ میں اس خالص چیز کو جلایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبدم مثلھا، تو جھاگ ہے اس جیسا، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے اللہ مثال دیتا ہے الحق والباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آگ جلتی ہے اور وہ خالص چیز جو ہوتی ہے وہ پکتی ہے، ٹھیک ہے، امتحان میں بندہ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فار ایگزامپل دال ہم گھر میں پکاتے ہیں تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے نا، تو لگتا ہے اس وقت کیا ہے، لگتا ہے دیکھنے والے کو یہ لگے گا جو پہلے نیا نیا پکا رہا ہوتا ہے نا کہ بس ساری جھاگ ہی ہے، دال نظر ہی نہیں آئے گی، پوری چھا جاتی ہے. غم ایسا آتا ہے کہ یہ کیا، مطلب ہر طرف سے ریجیکشن مل رہی ہے، لوگ مجھے باتیں کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد، اچھا پھر آگے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ایکسپلین کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے یہ ایگزامپلز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الحق والباطل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو باطل کے ساتھ ٹکراتے ہیں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، زبدہ کہتے ہیں جھاگ کو، جو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ، وہ چلی جاتی ہے جُفَاءً نکارا. یہ جو لوگ لگتا ہے نا کہ شور ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے بندہ نا ایک دم سے دل چھوٹا سا کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جھاگ آ رہی ہے نا، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، نکارا ہے، فضول ہے، تم ان سے گھبرانا نہیں، یہ خشو خاص ہے، یہ بالکل نکل جائے گی. آپ دیکھیں جب طوفان آتا ہے نا، کبھی پانی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹی وی پہ، اگر آپ سامنے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا سیلاب کو آتے ہوئے، تو تب بھی آپ یا کبھی اپنے سمندر کے کنارے گئے تو جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ ساری کنارے کی طرف آتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو چھا گئی ہے ساری طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ سب غائب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، تو وہ جو لوگوں کو پھر نفع دیتے ہیں نا، وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. فَيَمْكُثُ، وہ ٹھہر جاتا ہے زمین، فی الارض، زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں کہ بس ٹھہرے رہو، جم جاؤ ایک دفعہ. جب تم جم جاؤ گے تھوڑی دیر میں وہ سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے گا. اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کور کرنا شروع کیا تھا، حجاب لینا شروع کیا، لیکن اس نے اتار دیا، وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اگر وہ جم جاتی نا تو تھوڑی دیر میں یہ مشکلیں بھی ختم ہو جانی تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے. بس تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس جگہ پہ جما لے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تک دیکھیے زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی نا تو انسان مضبوط نہیں ہوتا. پہلی پریشانی آتی ہے نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، جب بھی ہماری زندگیوں میں آئی ہوں گی. لیکن اگلی پریشانی جب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پریشانی آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں پریشانیوں میں، مشکلوں میں ڈالوں. ہے بندے تیری اپنے اعمال ہی اس قابل ہے جو تجھے مشکلوں میں ڈال دیتے، لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ میرے اعمال جو مجھے مشکلوں میں ڈالیں گے اس سے پہلے وہ مجھے تیار کرتا ہے، مجھے اسٹرانگ کرتا ہے کہ دیکھو مشکلیں آئیں گی تو تم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی یہاں پہ بتایا کہ جب کبھی طوفان کی طرح لوگ آ جاتے ہیں نا، طوفان کی طرح تمہارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، طوفان کی طرح تمہارے دل دہل جاتے ہیں، تھوڑی دیر جمے رہ جاؤ، صبر کے ساتھ جمے رہ جاؤ، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور جو ٹھہرا ہوتا ہے وہ پھر نفع بنتا ہے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خامن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہت پیاری ایگزامپلس ہے نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا للذین استجابوا، اور اب وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں حکم اللہ کا. دیکھیں ہم بار بار جو پڑھے نا حکم اللہ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہماری زندگی میں، اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جو اپنی مرضی سے کرے گا اس کے لیے کیا تھا. پڑھا نا، کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن آپ آگے بھی آیت نمبر 44، 45، 47 پڑھ کے دیکھیے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوکے للذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کا حکم، لربہم، اپنے رب کے لیے، الحسنی، تو اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں.
کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی خاطر انہوں نے دے دیا، کہ سودا کر لیا، بزنس کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، بان لهم الجنہ، جنت کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے اللہ کے راستے میں، واللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا بھی آسان ہے۔ لیکن پھر سے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اللہ کے راستے میں آنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غم نہیں آنے والا، کوئی پریشانی نہیں آنے والی، لیکن واللہ وہ غم لگتا ہی نہیں ہے، وہ دکھ لگتا ہی نہیں ہے، وہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے غموں کا اور دکھوں کا اور پریشانیوں کا۔ اور پھر کیونکہ فیصلے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برکتیں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی غلط فیصلوں سے آتے ہیں نا ہمارے پاس۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو میرا خیال ہے کچھ پہلے آپ کو ایک یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس گئے، رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور دعا کیجئے، کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہیں تھا نا، تو لوگ ادھر جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہتے کہ آپ اب ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کیوں رسول اللہ کے چچا کو بلایا؟ کیونکہ دیکھیں ان کا کانسیپٹ ہی فرق تھا۔ وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا، زیادہ تر کیونکہ ہم ہندوستان میں رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں، تو ہم نے ان کا کلچر اپنے مذہب میں ڈال دیا، تو ہم انہی کے مطابق بتوں کے پاس جاتے تھے، ہم نے مزاروں پہ جانا شروع کر دیا۔ وہ جو اتنے پہنچے ہوئے ہمارے اولیاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام دیا ہوگا، ہم وہ تھوڑی ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے اوپر ہی شرک کرتے رہنا، وہ تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے ایسی چیزیں سیکھ لی۔ تو جب رسول اللہ کے چچا کو لے کے آئے تھے، وہ دعا بھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اتنی خوبصورت انہوں نے دعا کی تھی۔ جب بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ یہ لوگ مجھے یہاں پہ دعا کرنے کے لیے لائے ہیں، اے اللہ مجھے یہ پتا ہے کہ جس قوم پہ عذاب آتا ہے وہ انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے، انہی کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے اور تو قبول نہیں کرتا تو عذاب نہیں ہٹاتا۔ تو دیکھیں کہ جو بھی مشکل آتی ہے بندے کے اوپر اس کی اپنے گناہوں سے آتی ہے نا، لیکن اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، صبح سے شام تک جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے، تو اس میں تو برکتیں ہوں گی، اس میں تو خیر ہوگی، اس میں تو مشکلیں نہیں ہوں گی، اور اگر آ بھی گئی مشکلیں تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا اللہ کا حکم، لہو اسے، لو انا، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ اکبر، ہاں بہت پیاری آیات ہے، آنیسٹلی میں تو ایک ایک آیات کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی ٹائم کیا ہے؟ 49 ہے، ابھی 10 منٹس ہیں ہمارے پاس نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، تو لو قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ لو انا لہم ما فی الارض جميعا، کہ کاش کے انا بے شک یقینا لہم ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مانند ایک اور زمین۔ آپ سوچئے زمین میں کیا کیا، تمام کا تمام پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا، لیکن وہ وش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں سونا چاندی ہیرے موتی انسان جانور حیوان پرندے جو کچھ بھی ہے نا، اور اس جیسی ایک اور زمین ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، ماں اس کے ساتھ لفتدوا بھی، تو اس سے فدیے میں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بڑا برا حساب ہوگا، بڑا برا حساب ہوگا۔ کن کا؟ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نبا میں بھی فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، کہ جس دن ینظر دیکھے گا آدمی، انسان جو ہے وہ دیکھے گا، ما قدمت یداہ ویقول، تو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے اعمال ہم نے جو دنیا میں کیے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے اعمال آگے بھیجے، تو اس وقت وہ ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا، تو وہ کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اے اللہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اللہ ہم مٹی ہو جاتے، یا اللہ میں مٹی ہو جاؤں، مجھے میں نظر ہی نہ ہوں، میں ختم ہو جاؤں، یہ میں نے کیا کر کے آیا ہوں۔ کہ اتنی تھوڑی زندگی کہ اولا ہی جیسے زندگی گزرتی ہے نا، تو آنکھ جھپکتے لگتا ہے کہ کل تو شادی ہوئی تھی،
कल ही की तो बात है, ये बच्चे छोटे छोटे तो बच्चे थे, फिर उनकी हाई शादी होगी तो देखो उनके भी छोटे छोटे बच्चे। ऐसे नहीं अक्सर अब सुनते हैं, ऐसे कहते नहीं है हम लोग। सेकंडों में टाइम हमारे सामने आ जाता है, एक रील सी चलती है जब हम बड़े होते हैं, और फिर बड़े होते हैं और कितनी की उम्र होती है कि फिर वो सारी दर्दें शुरू हो जाती हैं। अब घुटने में दर्द है, तो अब सर में अब ब्लड प्रेशर हो गया, तो अब हार्ट में ये हो गया, तो अब फ्लांग को ये हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला गया, ये हो गया। हमारी जो सेहत वाली जिंदगी है, कितनी कुछ जिंदगी होती है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी छलांग लगा लेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला हमें असल तौफीक अता करे। देखिए मैं कल पार्टी में किसी से बात कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी उनकी अम्मी से मैं मिली हुई थी, बहुत प्यारी उनकी अम्मी थी, हैं अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन शी वाज क्राइंग, शी सेड कि मुझे उन्होंने पिक्चर दिखाई, तो शी सेड कि आयशा उनको सब कुछ भूल गए, उनको कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, उनका क्या नाम है, उनके कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रही हैं, बस शी इज देयर, लेकिन चलती फिरती हैं, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे इम्तिहान पड़ते हैं, क्योंकि अभी अल्लाह रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि अल्लाह अकबर, सेहत से पहले सॉरी जो बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, पूरी जो एक हदीस आती है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला अभी जो वक्त है ना, इसको हमारे लिए बस मुबारक कर दे। अल्लाह सुब्हान तआला हमारी आसानियों वाला वक्त कर दे, हमें इस वक्त में अमल करने वाला बना दे। मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा कि देखो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी ना कि उनको बात ऐसी हो रही थी कि कुछ नहीं होता, अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे नहीं डराना चाहिए, अल्लाह माफ कर देंगे। तो मैंने कहा तुम्हें पता है ना कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया था कि इब्ने आदम कदम नहीं उठाएगा तो कैसे जवाब दोगे। अच्छा बात क्या हो रही थी, ड्रामों की बात हो रही थी। अच्छा वो क्या कह रहे थे कि तुमने वो ड्रामा देखे, देखो मैं तो 2 ड्रामे देख ले पिक कर लेती हूँ, फिर मैं, क्योंकि वो आई थिंक मैंने तो खैर सदियों से नहीं देखे, वो तो मेरा ख्याल है वो ऐसा होता होगा कि ड्रामे हो चुके होंगे तो वो कैसे फौरन 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 जैसे देख सकते हैं। तो मैं उनको डराने के लिए कह रही थी कि तुम्हें पता है कि तुमने अल्लाह को क्या जवाब, तो क्या जवाब दोगे। तो बड़े आराम से ऑनेस्टली उन्होंने कहा तो क्या, हम कह गया अल्लाह जी ड्रामा देख रहे थे। होता है तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दिल खोल दे, क्योंकि पता ही नहीं है, जब तक कुरान नहीं खुलेगा, इधर उधर से सुन के जब हम दीन सीखते हैं ना, तो हम फिर ऐसा ही दीन सीखते हैं, क्योंकि हमें डर ही नहीं होता। अल्लाह सुब्हान ताला ने रसूलुल्लाह को क्यों भेजा था, यही बताने के लिए ना। और खुद देखें कुरान पाक में क्या क्या नहीं बताया, बिशारतों से भरा हुआ है कुरान, मोमिन के लिए बिशारतें हैं ना। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने ये भी तो फरमाया कि जब तुम ऐसे करोगे तो फिर क्या हो। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफीक अता करे जी। बहुत डर लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि लव वंस है ना, मोहब्बत तो हम उनसे करते हैं, तो फिर दिल चाहता है कि सबको खींच के उधर ले जाए, कि जो मुझे समझ आ रही है शायद तो आसानी से इनको भी समझ आ जाए। अब अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या फरमाता है, फमा फमा वाहुम जहन्नम व बिसल मसीर व बिसल मिहाद, और ये बहुत बुरा उनका ठिकाना है और बहुत ही बुरी जगह होगी उनके लिए। फिर अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं 54 हो गए, ओके। अल्लाह अकबर, आयत नंबर 19, अफमन यालमु, क्या भला जो जानता है, जो इल्म वाला है, अन्नमा उनजिला इलैका, कि बेशक जो उतारा गया तरफ आपके, किसकी तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या उतारा गया था कुरान पाक में, जो हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं क्या भला जो इल्म वाला है, जो ये आपके ऊपर नाजिल किया गया मेरे रब्बी का, आपके रब की तरफ से, अल हक, जो हक है वो उसका इल्म लेता है। किसकी बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कमन हुआ आमा, क्या वो ऐसा हो सकता है जैसा कि अंधा है, अन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि बेशक नसीहत तो वो पकड़ते हैं जो अक्लमंद होते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे देखें, ऊपर यालमु और नीचे आमा, कि जो इल्म वाला है वो उस तरह का हो सकता है जो अंधा है। तो अगर आप देखिए हम बात करें तो हम यही करेंगे ना कि इल्म वाला क्या वैसे हो सकता है जो बे इल्म है। कहाँ इल्म वाले की बात है, तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे अंधे की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसने कुरान का इल्म नहीं लिया ना, वो अंधा है। ये बता रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला। अंधा किस लिए है, कि उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे आखिर में जाके जवाब देना है। वो ये जानता ही नहीं है कि मेरा पैदा करने वाला मालिक और खालिक जो है, उसने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। वो तो एक जानवर की तरह जिंदगी गुजार रहा है ना। आया था इस दुनिया में, खाया पिया, शादी की, बच्चे थे, जॉब की, पैसे बनाए, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की, अपनी पूरी की, सारा कुछ किया, आखिर में जी चलो जी वक्त आ गया चले जाए। अल्लाह सुब्हान तआला ने पूरा लाया अमल दिया है, पूरी कायनात को दिया हुआ है, उसी तरह से हमें भी दिया हुआ है। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा जो फिर भले तुम डॉक्टर बन जाओ, फिर इंजीनियरिंग कर लो, फिर तुम कितने भी काबिल हो जो, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया तुम अंधे हो। क्यों? क्योंकि अफमन यालमु अन्नमा उनजिला इलैका मिन रब्बिकल हक,
کہ بھلا وہ جو علم والا ہے جس نے اللہ کے بارے میں علم لیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا قرآن پاک جو حق ہے، جس نے وہ لیا، کیا وہ اندھے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولو الالباب کا کہا نا کہ عقل مند ہے، اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عقل مندوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، پھر دل میں آتا ہے نا کہ اچھا وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یوفون، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، جو اللہ سے عہد کیا ہے، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ نہیں توڑتے اپنے میثاق کو۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ پوچھئے گا ذرا آج اپنے سارے دوستوں کو جن سے بھی فون پہ بات کریں گے نا، یہ کویسچن پوچھئے گا، کیونکہ اللہ نے پوچھا ہے نا، تو پوچھئے گا کہ یاد ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا، اور عہد کو پورا کرنا ہے نا۔ آپ کو ہم کہتے ہیں نا کہ وعدہ الست، ہر انسان سے، نہ صرف مسلمان، ہر انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ الست کیا لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں۔ ہم نے سب نے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہاں میں آپ میرے رب ہیں اور میں اس بات کو جانتا ہوں۔ دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے۔ ہاں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ ادھر وعدہ الست لیا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے؟ نہیں یاد ہے نا؟ کس نے بتایا تھا؟ ماں نے بتایا تھا۔ پھر ٹائم گزرتے گزرتے سب بتاتے گئے، بہن بھائی تھے، ارد گرد کے لوگ تھے، یہ میری امی ہے، یہ میرے ابو ہیں، یقین کر لیا تھا نا۔ یہاں پہ کون بتا رہا ہے؟ میرا رب بتا رہا ہے نا کہ اس وقت جب تمہیں جسم بھی نہیں ملے تھے، تم روحیں تھی، اس وقت تم نے اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور تم نے کہا تھا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تو اس عہد کو پورا کس نے کرنا ہے؟ اس عہد کو پورا تو ہم نہیں کرنا ہے نا، اور جو وہ پورا نہیں کرے گا والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، سیکنڈ کنڈیشن جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، بھی جس کا ان یوصلا و یخشون ربہم، کہ وہ اس کو جوڑیں اور وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، و یخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ دونوں کا دیکھیں، پہلا ہم نے پڑھا تھا نا، اب سیکنڈ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کون سی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کون سا حکم تھا جو اللہ نے جوڑنے کے لیے دیا تھا؟ یاد کریں ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی، صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کو جو توڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں نا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فائنل بتا دیا تھا۔ اس کے بعد اب سیکنڈ بات کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ زندگی میں ایسے لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ دنیا میں کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے، کوئی اور عمل اس سے زیادہ سخت نہیں ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی سزا اس کو اس دنیا میں مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رحم یعنی رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ رب العزت اسے جوڑے، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑے۔ اور اب دیکھیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی نا، حضرت فاطمہ کی بڑی بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ میری والدہ مکہ سے مجھے ملنے آئی، اور وہ اس وقت مشرکہ تھی، اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ تو کہتی جب آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان سے کیسا سلوک کروں، تو رسول اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ اور پھر ایک صحابی ہیں ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم جرانہ میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک عورت ان کے پاس آئی، اور آتے آتے ان کے پاس بالکل قریب آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے زمین پہ بچھائی، تو وہ عورت وہاں پہ بیٹھ کے ان سے بات کرنے لگی، تو کہتی ہیں ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون عورت ہے، تو جب ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری رضائی ماں ہے۔ تو صلہ رحمی کا اتنی بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراخی دیتا ہے، ان کی عمر دراز کرتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اور جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکی نا کہ ان کی سزا اس دنیا میں ان کو ملے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جس نے رحم کے رشتوں کو جوڑا میں اسے جوڑوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اس کو جوڑوں گا، اور جس نے اسے کاٹا میں اس کو کاٹوں گا۔
اللہ اکبر. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کاٹنے والا کون؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرابت کو کاٹنے والا اور ان کا حق ادا نہ کرنے والا. اب دیکھیے یہ جو رشتے ہیں نا یہ ہماری چوائس کے نہیں ہیں. ہمیں تھوڑی ہم نے کہا تھا کہ اللہ میں نے اس ماں کے گھر پیدا ہونا ہے، اس ماں باپ کے گھر میں مجھے بھیج دے، یا میرے بھائی بہن ایسے ہوں گے، میری خالہ میری مامی ایسی ہوں گی، میری پھوپھی ایسی ہونی چاہیے، دادی دادا ایسے ہونے چاہیے. نہیں، یہ رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا. یہ مشکل ہوتا ہے بہت دفعہ. آپ کو پتہ ہے شادیوں میں سب سے مشکل آتا ہے، آدھی لوگ ناراض پڑے ہوتے ہیں جن کو منانا ہوتا ہے اور وہ بھی کیش کرتی ہیں اس وقت کہ نہیں آنا نہیں آنا، نہیں جی نہیں تھے، دیکھیں نا معافی دے دیں، یہ تو اس وقت یہ نہیں ہوا تھا وہ نہیں ہوا تھا. لیکن آپ یہ سوچ کے ضائع کریں کہ کتنا بڑا ثواب ہے. مشکل ہے کیونکہ بعض رشتہ دار واللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر سے گزرتے بھی نہیں ہے، اس کا بھی تو ثواب ہوگا نا، کیونکہ آپ نے صبر کرنا ہے. دیکھیں اب یہ نہیں ہے، مذاق کے علاوہ میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ اب یہ نہیں ہے نا کہ آپ کو پتا ہے، رسول اللہ نے بتایا نا مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں دھسا جاتا. تو ہمیں تو پتا ہے اس بات کا. اگر کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو ٹاکسک ریلیشن شپ جیسے ہوتے ہیں نا کہ نقصان ہی دینا، تو پھر کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے بس ان سے تھوڑا فاصلہ کر لے، لیکن سلام دعا نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. جب ملے اچھے سے ملے، لیکن پھر ان کے ساتھ ایسا ریلیشن پھر ایسا ہوتا ہے نا ہمارے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ڈر کے مارے پھر وہ ڈول ڈول پڑنا نہیں ہوتا کہ پتا بھی ہے کہ اس نے پچھلی دفعہ ڈسا تھا، پھر ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے، پھر اپنے کو راز کی بات بتا دیں گے، پھر بےزتی ہوگی، پھر وہ کسی کو بتا دیں گے، پھر رونا نہیں بند ہوگا. یہ تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں نا، ہر طرف سے آپ سوچ لیں کہ صرف یہ ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے نا جس کا کہ یہ دسنے کے لیے ان میں یہ خصلت ہے تو فاصلہ کر جہاں ملے اچھے سے ملے. لیکن ایسا نہیں کرے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بلایا تھا شادی پہ تو وہ نہیں آئے تھے تو ہم نے بھی کوئی نہیں جانا. اس نے تو دیکھو شادی پہ مجھے جو گفٹ دیا تھا وہ پہننے کے قابل تھا، میں نے تو اپنی نوکرانی کو دے دیا، اب میں بھی نہیں ایسے ہی دینے والی ہوں. یو نو دیر از اے کامن تھنگس جو ہم سنتے ہیں. تو ایسی چیزیں کبھی نہیں کرنا. حوصلے بڑے رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہیں نا اجر. حوصلہ بھی رکھیں ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رشتہ داریاں نبھانا آسان کر دیں گے. اور اسپیشلی جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ایک پورا نیا گھرانہ آتا ہے اور ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں اور ان کو نبھانا پڑتا ہے نا جب، تو بس جب ہم پازیٹیو ہوں گے نا واللہ دوسری طرف سے بھی پازیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں نا تو پھر ہر جگہ پہ ہمیں نیگیٹو چیزیں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی آسانیاں کرے جی، آمین ثم آمین. ہم اپنی کلاس یہاں تک رکھتے ہیں. آنیسٹلی اتنے پیارے سبق ہیں، اگلی آیات بھی اتنی حسین آیات ہیں کہ بس دل چاہ رہا تھا کہ پوری سورت پڑھتے جائے، لیکن اگر ایکسپلین نہیں کروں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ان کا حق ادا نہیں ہوتا. تو مین تو ہمارا مقصد یہ ہے نا کہ ہم کلاس کے بعد عمل میں ڈھال دیں ان چیزوں کو. تو جب ایسی باتیں سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور پھر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ لاسٹ والی آیت تھوڑی مشکل ہے. جہاں بھی اگر رشتہ داری سے کچھ نخرا کیا ہوا ہے نا کال کر کے معافی مانگ لیں ابھی سے اور ملنا شروع کر دیں. جہاں پہ تو ایسے ہی بس ناراض ہو جاتے ہیں نا بہن بھائی، تو اللہ اکبر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی سے پہلے کتنے پیارے ہوتے ہیں نا وہی بہن بھائی، شادیوں کے بعد کوئی اس گھر چلا گیا کوئی سو ایویں خام خواہ کی لڑائیاں وہاں پہ ہو جاتی ہیں. اور اسپیشلی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پکی ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں. تو کیسی کیسی چیزوں پہ ہم اتنے پیارے رشتے کھو دیتے ہیں جو ہماری طاقت ہوتے ہیں، بیسیکلی ہماری خوشی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کو قائم رکھنے والا بنا دے، کیونکہ یہ بڑی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہمیں یہ طاقت ملتی ہے انہی رشتوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. تو اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگ پلیز یہ والا جو لیکچر ہے نا اپنے لورز کو جن سے آپ نے صلح کرنی ہے ان کو لیکچر بھیج دیں، اور میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی بنا کے تھوڑی دیر میں پوسٹ کر دوں گی، آپ وہ بھیج دینا کہ نیچے تو وہ مجھے نہیں ڈالتے سوری کی ایسے والے ہاتھ والی وہ ڈال کے بھیجتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دیں گے. آمین ثم آمین. لو یو فار دی سیک آف اللہ. آئی نو میں آپ کے میسیجز انشاءاللہ کلاس کے بعد دیکھوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. سب سے پہلی آیا اتری تھی جو تھی اقرا بسم ربک الذی، رائٹ، پڑھ. سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اٹھ اور انذار کر. انذار کا مطلب جو ہوتا ہے نا ڈرانے کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے بچوں کو غصے سے ڈرا کے بتانا. جیسے ایک ماں بچے کو فار ایگزامپل وہ آگ کو ٹچ کر رہا ہے تو کیا کرے، بیٹا نہ کر،
پھر اس کو پیچھے کھینچے گی، پھر وہ جائے گا، پھر اس کو ڈانٹے گی، پھر اس کو کہے گی نہ کر، اس کی بھلائی کے لیے اس کو ایسا ایک ڈانٹ وہ ہوتی ہے جس میں انسان ہیوملیٹ کرتا ہے، جس میں اس کی انسلٹ کر کے ڈانٹتا ہے، ایک ڈانٹ وہ ہوتی ہے جو محبت سے پیار سے بچوں کو کہتی ہے ماں کہ نہ کرو تمہیں نقصان ہوگا، یہ وہ انظار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو ڈراؤ مکہ والوں کو، اور ان کو یہ بتاؤ کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ اس سے، کیونکہ دو ہی تو چیزیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر ہم نے جنت میں نہیں، اللہ نہ کرے اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی بیچ کا راستہ تو پڑا نہیں ہے، رائٹ؟ اور شیطان نے ہمیں اتنا پاگل کر دیا نا کہ اللہ رحیم کریم ہے، تم کرتے جو بھی دنیا میں کر رہے ہو، آخر میں تم نے جنت میں چلے جانا۔ اور ہم نے اس کی بائی بھی کر لی ہے، سٹوری بڑی اچھی سے بائی کی ہوئی ہے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم کریم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے نا، کنوینینٹلی نہیں اٹھتے ہیں کہ ابھی رات اتنی